السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر شہزاد الحق اینڈوکرینالوجسٹ IMC ہاسپٹل ڈیفنس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس ہارمونل ایشو پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے تھائرائیڈ سے ریلیٹڈ۔ بنیادی طور پہ بہت ہی کامن جو تھائرائیڈ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہیں دو، ہائپوتھائرائڈزم جس میں کہ تھائرائیڈ کا کام کرنا بند ہو جانا یا کمزور ہو جانا، یا ہائپر تھائرائڈزم جس میں کہ تھائروکسین کی مقدار کا زیادہ بلڈ میں موجود ہونا یا پروڈیوس ہونا پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ہائپوتھائرائڈزم پہ بات کریں تو اسے ہم ایسے ہی کہتے ہیں جس طرح کہ گاڑی کی بیٹری کمزور ہو جائے یا کام کرنا بند کر دے، اسی طرح آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ سلو ہو جائے گا، اور جب بھی میٹابولزم سلو ہوگا تو آپ کا وزن بڑھے گا، تھکاوٹ ہوگی، آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کو مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم خواتین میں لیں تو سائیکلز کا ریگولر ہونا، انفرٹیلیٹی کا ہونا بڑا ہی کامن ایشو ہے۔ کانسٹیپیشن، سردی کا زیادہ لگنا، اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہر وقت آپ کو کمزوری محسوس ہونا یا تھکے رہنا بڑی ہی کامن ہائپوتھائرائڈزم کی علامات ہیں۔ اگر ہم دوسرے ایشو کی طرف آ جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم، کہ تھائروکسین کا زیادہ پروڈیوس ہونا، تھائرائیڈ کا زیادہ کام کرنا اور تھائروکسین کو بلڈ میں ریلیز کرنا۔ اب ہائپو کے بالکل برعکس ہر چیز بڑی تیز ہو جائے گی، اگر میں سمپلی کہوں تو جس طرح آپ کا ایجیٹیٹ ہونا، ریسٹلیس ہونا، انگزائٹی ہونا، کپ کپی ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ٹریمرز کا یا ہاتھوں کا تھرکانا، اس طرح کی چیزیں۔ وزن کا گرنا، جس طرح ہائپو میں اگر وزن بڑھے گا تو ہائپر میں وزن آپ کا گرے گا عام طور پہ۔ اب اگر ہم آ جائیں اس کے علاج کی طرف تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہائپوتھائرائڈزم کو دنیا میں عام طور پہ ہم بیماری اس طرح نہیں کہتے کہ اس کا ایک بہت ہی سستا سا علاج ہے کہ تھائروکسین کی گولی جو ہے وہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے، وہ آپ کو پرسکرائب کر دی جاتی ہے، جسے آپ روزانہ کھاتے ہیں اور جس کا خیال رکھتے ہیں کہ کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ صبح اٹھتے ہی نہار منہ، اور بہتر ہے کہ گھنٹہ اس کے بعد کوئی چیز کھانے میں نہ کھائی جائے اور اس کو خالی پیٹ لیا جائے تاکہ اس کی پراپر ایبزارپشن ہو سکے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا، دوسرا جو آپ اس کے بارے میں بات کریں گے ہائپر تھائرائڈزم کے، اس میں ہم جو علاج کرتے ہیں اس میں اگر تھائرائیڈ کی سرجری ہے، جس کو عام طور پہ آج کل زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں مانا جاتا، رادر آپ دوائیاں لے کے تھائرائیڈ کو سلو کر دیتے ہیں، یا پھر آپ ریڈیو ایکٹیو آیوڈائن کا کیپسول ایک دفعہ پلا کے اس تھائرائیڈ گلینڈ کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیشنٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور تھائرائیڈ کی ریپلیسمنٹ تھراپی ہائپر تھائرائیڈ کے پیشنٹ کو چاہیے ہوتی ہے تاکہ نارمل فنکشن کیری کیا جائے۔ اب میں ہائپوتھائرائڈزم پہ تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے مریض جو عام طور پہ آتے ہیں کہ میرا وزن خام خواہ میں بڑھ رہا ہے یا مجھے اور ہر چیز میٹابولزم سلو ہونے کے ایشوز درپیش ہیں، اس میں آپ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ فیملیز میں عام طور پہ رن کرتا ہے اور اس کی انہیریٹنس ہے۔ تو اگر آپ کی فیملی میں کوئی فرد پہلے سے ڈائگنوز ہو چکا ہے تھائرائیڈ کے ایشو کے ساتھ، تو آپ کا تھریشولڈ بڑا کم ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی بچے کو یا کوئی ریلیٹیو کو اگر یہ علامات جو میں نے ابھی بتائی ہیں وہ پائیں تو اس کو اس کا تھائرائیڈ ایویلویٹ کروا لیں۔ اب میں یہاں پہ T3 تھراپی پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ ہائپوتھائرائیڈ کے پیشنٹ جب آتے ہیں ان پہ جب آپ ریپلیسمنٹ تھراپی کر دیتے ہیں تھائروکسین کے ساتھ، جو ایک بڑی ہی مخصوص علامت ہے، بہت کامنلی پائی جاتی ہے، وہ ہے تھکاوٹ کا ہونا۔ کہ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سب میرے ریلیکس نارمل ہوں گے ان کے، اور وہ کہیں کہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن میری انرجی لیول بہت ہی لو ہے۔ ان پیشنٹ کے ہم T3 لیول بالخصوص ایویلویٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ تھائروکسین کی ریپلیسمنٹ تھراپی کھاتے ہیں تو گولی باڈی میں جا کے کنورٹ ہوتی ہے فرام T4 ٹو T3، اور T3 جو آپ کا ہارمون ہے وہ سارے میٹابولک فنکشن پرائمریلی پرفارم وہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں میں جس کی پرسنٹ ڈیفینیٹلی کم ہے، ہم ڈائریکٹ T3 ریپلیسمنٹ کرتے ہیں۔ پیشنٹس جن کی تھائرائیڈ کی سرجری ہو چکی ہو، یا جن کو ریڈیو ایکٹیو آیوڈائن دے کے تھائرائیڈ کو جلایا گیا ہو، یا پھر جن کا T4 ٹو T3 کنورژن اتنی بہتر نہ ہو، تو یہ پیشنٹ آپ کا مالج ایویلویٹ کرے گا کہ آپ T3 تھراپی کے کینڈیڈیٹ ہیں یا آپ ڈیزرو کرتے ہیں، تو ان اس T3 تھراپی کو آپ پہ آزمایا جا سکتا ہے۔ پر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود 60% لوگ بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں، اور اکثر آپ کو کہیں گے کہ ہماری تو زندگی ہی بدل گئی جب سے ہمیں T3 تھراپی ملی ہے، اور لیکن 40% کیسز میں یہ سود مند نہیں ہوا، تو ان لوگوں میں یہ تھراپی آپ بے شک جاری نہیں کریں گے۔
امید ہے مجھے آج کی ڈسکشن جو ہے وہ میرے سامعین کے لیے سودمند ہوگی. پلیز آپ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹس کریں. آپ نے کوئی سوالات سے ہمیں فیڈ بیک دیں جن کو ہم ایڈریس کر سکیں. بہت شکریہ.